ہو عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ سلسلے میں ہم جمع ہیں، آپ کا مدنی چینل، جس میں آپ کا فیڈ بیک، خصوصی طور پر آپ کے تاثرات اور آپ کے مدنی مشوروں کو شامل کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہم دنیا بھر سے ہمارے ناظرین کی کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ نہ صرف کالز بلکہ آپ کی ای میلز اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر ساتھ شامل رہیے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت ساری اپڈیٹس حاصل کرنے کا بھی موقع رہے گا، کچھ سلسلوں کے ہم پروموز بھی دکھاتے ہیں اور کچھ اپڈیٹس بھی آنے والے ہفتے کے حوالے سے عرض کی جاتی ہیں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنا ایک امتی کے لیے بڑی ہی برکت کا باعث ہے، بڑی برکتوں کا باعث ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جتنا زیادہ ہم درود پاک پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی اتنی ہی رحمتیں ہمیں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ کل بروز قیامت بھی ضرور حاصل ہوں گی۔ کثرت کیجئے، اپنے شب و روز کے معمولات میں کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ مخصوص کر کے درود خوانی پر صرف کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کل آپ خصوصی ہماری نشریات ملاحظہ فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے۔ دو تین سلسلے ہیں جو بالخصوص امام اہل سنت کی سیرت کے حوالے سے آپ ان دنوں میں ملاحظہ فرما رہے ہیں، جس میں ایک سیرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے ہے، اسی طرح نغمات رضا اسپیشل جو کہ اس ماہ سفر المظفر کے لیے ریکارڈ کروایا گیا ہے، امام اہل سنت کے اشعار اس کی تشریح پر مشتمل یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور رات میں براہ راست سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اب یہ سلسلہ بھی اختتام کے قریب ہے کیونکہ 25 سفر المظفر کو اس سلسلے کا بھی اختتام ہوگا، اور فائنل جو ذوق نات کا اس کا ایک سیگمنٹ ہے، اس میں جو مقابلہ ہے اس کا فائنل بھی آپ دیکھیں گے۔ تیاریاں اور پروموشنز بھی آپ مدنی چینل پر سوشل میڈیا پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اور جیسے ہی 25 سفر المظفر کی آمد قریب ہوتی ہے، ویسے ویسے ماہ ربیع النور شریف کی بھی آمد کی خوشیاں عاشقان رسول کو جگمگانا شروع کر دیتی ہیں۔ الحمدللہ ماہ ربیع النور شریف کی تیاریاں ابھی سے عاشقان رسول شروع کر دیتے ہیں، اور بالخصوص 25 سفر المظفر سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب ہے کہ استقبال ماہ ربیع الاول کے لیے تیاریاں شروع کر دینی چاہیے۔ چراغاں، جھنڈے اور جو بھی آپ اس کے لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور دنیا بھر میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر امتی عاشقان رسول جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں جو آپ سے خصوصی طور پر مجھے فیڈ بیک چاہیے، آپ کی ان پٹ چاہیے، وہ ربیع النور شریف کے حوالے سے میں درخواست کروں گا کہ 12 دن، نہ صرف 12 دن بلکہ اس کے بعد بھی پورا مہینہ ہی میلاد کا مہینہ ہوتا ہے، ماہ میلاد ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے اپنا فیڈ بیک دینا ہے، اور گزشتہ سال میں آپ نے جو سلسلے ہمارے ملاحظہ فرمائے ان کے حوالے سے کچھ آپ بات کرنا چاہیں، یا آپ کے ذہنوں کے اندر کچھ نئی نشریات ہیں، کوئی نیو آئیڈیاز ہیں، تو ضرور ہم کو بتائیے، انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ کئی سلسلے ہم آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، مجلس کی مشاورت بھی ہو چکی، وہ کچھ ریکارڈنگز کے مراحل میں، کچھ جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، لیکن
آپ کے لیے یہ ایک اپارچونٹی ہوتی ہے، ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنی دل کی فیلنگز جو ہے وہ ہم سے بیان کر سکتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے کے ذریعے ہم تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ تو رات کے نشریات ہوں، مدنی مذاکرے کے بعد ہو، مدنی مذاکرے سے پہلے ہو، یا 12 ربیع النور شریف سے لے کر آخر مہینہ تک آپ کون سے سلسلے دیکھنا پسند کریں گے، موضوعات بھی بتا سکتے ہیں، فارمیٹ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کی طرف سے ملنے والے فیڈ بیک کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے ہمارے پورے مدنی عملے کو جو مل جل کر یہ نشریات ترتیب دیتے ہیں اور آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کچھ مدنی گلدستے ہیں، کچھ پروموشنز ہیں، آپ کی کالز ہیں، ای میلز بھی ہیں، وہ بھی سلسلے میں شامل کرنی ہیں۔ لیکن پچھلے سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا، ایک دو کالز بھی تھیں کہ غلام رسول کے مدنی پھول امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ان کا کیا سلسلہ ہے، تو الحمدللہ وہ بن بھی چکے اور کل رات سے آن ایئر ہونا بھی شروع ہو چکے ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا چونکہ اس سلسلے میں بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں اور نئی چیزوں کو بھی ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ غلام رسول اور فیضان کی ملاقات اس مرتبہ کس مقام پر ہوئی، کس انوائرمنٹ میں ہوئی، اور ان دونوں کے مابین کیا گفتگو ہوئی ہے۔ اے مدنی منو، مدنی منیوں، آپ بھی تیار ہو جائیے، مکہ ناظرین بھی اسے دیکھیے، پھر انشاءاللہ مزید آپ کی کالز اور ای میلز کی جانب سفر روانہ ہوگا۔ جی غلام رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام رسول بھائی، آج آپ کے ہاتھ میں یہ مدنی پرچم، اس کی کوئی خاص وجہ؟ فیضان بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مدنی پرچم کے بارے میں پچھلے دنوں کچھ بتایا تھا، یاد آیا؟ مدنی پرچم میں جو نیلا رنگ ہے وہ غوث پاک کے گنبد کی وجہ سے ہے۔ ہاں، یاد آ گیا۔ اب میں آپ کو مدنی پرچم کے مزید رنگوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ سبز رنگ ہمیں گنبد خضرا کی یاد دلاتا ہے، اور یہ رنگ کچھ دیر بعد بتاؤں گا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کے شوق کیا ہیں؟ کیوں؟ ارے بتائیں تو۔ اچھا، ویسے تو بہت شوق ہیں، جیسے کھلونوں سے کھیلنا۔ اچھا، میں آپ کے شوق بھی سنتا ہوں اور ایک بزرگ کے بارے میں چند باتیں بھی بتاؤں گا۔ مجھے نیک بندوں کے قصے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ایک ایسے بزرگ تھے، انہوں نے ایک ماہ میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ مجھے نعت پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ ان بزرگ نے بہترین نعتیں بھی لکھی ہیں، میں تو کتابیں بھی پڑھتا ہوں۔ اچھا پتہ ہے، انہوں نے تو 1000 سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں، جس میں فتاوی رضیہ کی کیا بات ہے۔ اب بتا بھی دینا کون ہے بزرگ؟ اور ہاں، وہ تقریباً 14 سال کی عمر میں مفتی بن گئے تھے۔ ارے واہ، یہ ہے کون؟ ان کا نام امام اہل سنت، پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت، الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہے، اور ان کا عرس 25 صفر مظفر کو مناتے ہیں۔ اب میں سمجھا، مدنی پرچم میں جو تیسرا رنگ ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے ہے۔ فیضان بھائی، آپ کو نعت پڑھنے کا بہت شوق ہے نا، تو آئے مل کر اعلیٰ حضرت کی نعت کا ایک شعر پڑھتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ جی مدنی منو اور مدنی منیوں، کیسا لگا آپ کو یہ ہمارا اینیمیٹڈ خاکہ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا، اس کو آپ نے دیکھنا بھی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ چیز جو بنائی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر اینیمیٹڈ خاکے کے اندر کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہم بیان کریں کہ ہمارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی زبانوں پر آئیں، اور اس کو آسانی کے ساتھ وہ ریپیٹ بھی کر سکیں، یاد بھی رکھ سکیں۔ جیسا کہ اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے چند بنیادی پہلو جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ اسی طرح مدنی پرچم کے تینوں کلر جو ہے وہ ایک ہم نے پہلے بیان کیا تھا گزشتہ سال ربیع الاوسط کا جو ہمارا اینیمیٹڈ خاکہ بنا تھا، اس میں نیلے رنگ کو ہم نے بیان کیا تھا، اور اس اینیمیٹڈ خاکے میں مدنی پرچم کے دوسرے جو
کلرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات دی گئی ہیں. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر بھی پڑھا گیا. تو 25 صفر المظفر کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے یہ بھی, اور اعلیٰ حضرت کے چند القاب بھی آپ کو یاد کرائے گئے ہیں. تو اے مدنی منو, اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. اور ایسی خبریں ہمیں ملتی ہیں اور بکثرت ملتی ہیں کہ مدنی منع اپنے گھروں کے اندر ایک فیضان بن جاتا ہے, ایک غلام رسول بن جاتا ہے اور آپس میں ڈائلاگ کرتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی زبانوں پر ابھی سے کم عمری سے یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں اور ان کو پتہ ہو کہ اس ایونٹ پر, اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے, یہ ایونٹ کس کا ہے. انشاءاللہ عز و جل ربی نور شریف کے حوالے سے بھی غلام رسول اور فیضان کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. آڈیو ہو چکی ہے, اب اس کی اینیمیشن پر کام جاری ہے. وہ کیا ہوگا, ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ہم 1 سال اپنا مکمل کر چکے ہیں. یہ اینیمیٹڈ خاکے گزشتہ سال یہ سٹارٹ ہوئے تھے اور ہم نے ربیع الاول شریف کا بھی بنایا تھا. تو اس مرتبہ اس خاکے کے ساتھ ہم مزید اس کو ایڈ کریں گے. تو اس مرتبہ سمجھے کہ کچھ ڈیوریشن بھی بڑھ جائے گا اور نئی چیزیں بھی ہمارے مدنی منوں کو پتہ چلیں گی. تو انشاءاللہ جیسے وہ تیار ہو جائے گا تو آپ کو وہ دکھایا جائے گا. لیکن یہاں پر ایک دعوت پیش کرنا چاہوں گا کہ کارٹون کے ذریعے اور اینیمیشنز کے ذریعے جو تباہی ہے بچوں کے اخلاق کے حوالے سے, ان کی تربیت کے حوالے سے, اور معاذ اللہ بعض جگہوں پر عقائد کے حوالے سے بھی, جو بھی سینسیٹیو ماں باپ ہوں گے وہ اس کو ضرور جانتے سمجھتے ہوں گے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. آپ کے کانٹیکٹ لسٹ کے اندر جتنے بھی واٹس ایپ کے نمبرز ہیں, بڑا آسان ہے, ایک ہی کلک پر آپ اس کو بھیج سکتے ہیں. گروپ بھی بنے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے, جہاں جہاں پر آپ موجود ہیں. تو اس خاکے کو ضرور شیئر کیجئے. یہ بھی آپ کی ایک نیکی کی دعوت کے اندر شرکت ہو جائے گی. اور مدنی منوں کے ہاتھوں میں جب یہ اسلامی اینیمیٹڈ خاکے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھروں میں بھی اچھا ماحول ہوگا اور اچھی تربیت کا سلسلہ ہوگا. بڑھتے ہیں کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. میرا ایک ناقص مشورہ یہ ہے کہ مدنی چینل پہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آڈیو بیانات چلتے تھے تو ان بیانات کا سلسلہ اگر دوبارہ شروع ہو جائے تو بہت مہربانی ہوگی. اور دوسرا یہ میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ جیسا کہ مدنی خبریں وغیرہ لگتی ہیں رات کو, تو ان خبروں میں تھوڑا سا موسم کے لحاظ سے بھی بتایا جائے. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے 2 باتوں کا ذکر کیا. ایک تو آڈیو امیر اہل سنت کے بیانات میں نوٹ کر لیتا ہوں, اور مدنی خبروں میں آپ نے موسم کے حوالے سے جو بات کہی ہے, الحمدللہ اس پر گزشتہ دنوں ہی مشاورت ہوئی ہے. اب اس کو کیسے کرنا ہے اور کیا ہو سکتا ہے, انشاءاللہ اس کو ہم مزید پروسیڈ کریں گے. آپ کا فیڈ بیک بھی آ گیا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ تک ہم اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹس پہنچائیں. ویسے ہم نے کچھ اس کے مدنی گلدستے بنائے تھے, خاص طور پر جو ہمارے پنجاب کے بعض علاقوں میں عجیب و غریب قسم کی جو فوک کا سلسلہ تھا اور اس کے صحت پر جو مضر اثرات تھے, اس کے حوالے سے بھی ایک مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا تھا. اب کوشش کر رہے ہیں کہ مدنی خبروں میں زیادہ سے زیادہ رپورٹس کو ہم شامل کریں, پھلوں سے متعلق بھی, اسی طرح دیگر چیزوں سے متعلق بھی. تو مدنی خبروں میں ہم نے کوشش کی ہے کافی حد تک کہ اس میں ہم مزید خوبصورتی لا سکیں, مزید دلچسپی لا سکیں, اور کسی حد تک آپ تبدیلیاں محسوس بھی کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ مزید آنے والے دنوں میں امپرومنٹ آپ ضرور دیکھیں گے. اچھا, آج رات کی ایک دعوت دینی ہے آپ سب کو. فیضان اعلیٰ حضرت کا سلسلہ تو جاری و ساری ہے. الحمدللہ یہ 1 صفر المظفر سے ہی شروع ہو چکا تھا, لیکن آج بالخصوص ہمارے استاد محترم مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے. ان کے مختلف سلسلے بھی آپ نے ملاحظہ فرمائے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑا نوازا ہے علم سے بھی, اور قادر الکلام ہیں, بہترین گفتگو فرماتے ہیں. اور آج کا موضوع بھی نہایت ہی اہم اور دلچسپ بھی ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ختم نبوت کے حوالے سے اپنے مختلف فتاوا کے اندر, اپنے رسائل کے اندر جو تحریر فرمایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اور شاید میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اردو زبان کے اندر اتنا شاندار, اوتھینٹک اور حوالوں کے ساتھ جو کلام لاجکس کے ساتھ بھی بیان فرمایا, حوالہ جات کے ساتھ بیان فرمایا,
قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا، اسی طرح جو منکرین ہیں ان کا رد بھی آپ نے فرمایا. تو بہت ہی یہ ایک شاندار موضوع ہے، اور آج رات کو انشاءاللہ سلسلے میں آپ دیکھ پائیں گے. سلسلے کی ابتدا میں ہی پہلے گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے، غالباً 9 بجے آن ایئر ہے نا، تو شروع میں ہی تلاوت نعت کے بعد موضوع سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ذوق نعت کا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ابتدا ہی سے آج بالخصوص ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ضرور شرکت فرمائیں. انشاءاللہ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے اور ہمارے نظریات سے متعلق بڑی اہم معلومات ملیں گی، اور مزید اس کے اندر مضبوطی کا یہ باعث ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے ہمارے مفتیان کرام کو، ہمارے علماء کرام کو، کہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہی کی بدولت دین جو ہے وہ قائم ہے. جب بھی دینی معاملے میں ہمیں کوئی دشواری ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، یا مشکل آتی ہے، یا کوئی بھی کنفیوژن ہوتی ہے، تو یہ علماء کرام ہی ہوتے ہیں کہ جو ہمیں رہنمائی کا سامان فراہم فرماتے ہیں. کچھ ای میلز کو شامل کر لیتے ہیں. ای میل ہے ہمارے ثاقب ایم ڈی، لکھا ہے انہوں نے، اگر یہ محمد کا شارٹ ہے تو میری گزارش ہے کہ اس کو چینج کر دیا جائے، کیونکہ لفظ محمد کا شارٹ نہیں لکھنا چاہیے، پورے کا پورا ہی لکھنا چاہیے. اور اگر ای میل میں آپ شارٹ چاہتے ہیں تو پھر کوئی اور آپ سائن رکھ سکتے ہیں، اور اگر بالفرض یہ محمد کا شارٹ نہیں ہے، ویسے ہی آپ نے کوئی اور ریفرنس لکھا ہے، تو بہرحال پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا کہنا ہے کہ برائے مہربانی اشفاق بھائی کا کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، اس کو مدنی چینل پر چلا دیا جائے. تو یہ آن ایئر ہو چکا ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً آن ایئر ہوتا رہتا ہے. اس سلسلے میں ہم شامل نہیں کرتے، کیونکہ اگر ساری فرمائشوں کو اس میں پورا کرنا شروع کریں گے تو پھر یہ شاید آپ کا مدنی چینل سے چینج ہو کر آپ کی فرمائش ہو جائے گا. تو اپڈیٹ میں عرض کر دیتا ہوں، میں نے بھی دیکھا ہے یہ اشفاق بھائی کے 1-2 کلام ہیں، بلکہ اس سال بھی انہوں نے ایک نیا کلام پڑھا ہے، وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، آلریڈی آن ایئر ہو چکے ہیں. دوسری ای میل ہے، اور اٹلی سے ہیں، نام ہے ان کا زاہد اتاری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھتے ہیں کہ میں اٹلی سے باب المدینہ کراچی حاضر ہو رہا ہوں، اور میں ذہنی آزمائش کے سلسلے میں شریک ہونا چاہتا ہوں. تو آپ کو میں انشاءاللہ ای میل پر ہی جو کنسرن ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کا نمبر میں آپ کو انشاءاللہ پیش کر دوں گا. ذہنی آزمائش میں شرکت آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیلز بتا دیں گے. لیکن آپ کتنے عرصے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، کن دنوں میں آ رہے ہیں، یہ پھر آپ ان سے معلومات کر لیجئے گا. ایک اپڈیٹ عرض کرتا چلوں کہ کل الحمدللہ بروز پیر ذہنی آزمائش کے آڈیشن کے لیے ہماری ٹیم ملک بھر کے سفر پر روانہ ہو رہی ہے، کیونکہ چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے اور اس میں مختلف شہر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ کل ہمارے ڈائریکٹر اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے اور مبلغین بھی ہوں گے وہ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں. آپ دعا بھی کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرمائے. اور ابھی سے اس کی تیاریاں جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں. جب کچھ ریکارڈنگز کا سلسلہ ہو جائے گا، آڈیشنز ہو جائیں گے، بیسیکلی یہ جو ٹیم جائے گی مختلف شہروں کے اندر، یہ جدول بھی مدنی چینل پر آپ نے دیکھا ہوگا. اور اس وقت بھی میں دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ جس بھی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ 23 مختلف شہروں میں سفر کریں گے. ظاہر ہے کہ تمام سینکڑوں شہروں کے اندر تو سفر نہیں ہو سکتا. اگر آپ بھی ذہنی آزمائش کے سلسلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو قریبی شہر میں جدول والے دن آپ پہنچ جائیے. وہاں پر آڈیشن ہوگا، سلیکشن ہوگی، انٹرویو ہوگا، اور اگر آپ معیار پر پورا اتریں گے تو آپ کو جو ہے وہ نومینیٹ کر لیا جائے گا. تو یہ کوشش اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جتنی بھی ٹیمز آئیں تو وہ اسٹرانگ ہوں، تاکہ اچھا مقابلہ ہو اور ناظرین کے لیے زیادہ سے زیادہ دلچسپی کا باعث رہے. اور بڑا ہی ہم نے اس کو جنرل رکھا ہے. آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، خواب شعبہ تعلیم سے ہیں، آپ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، آپ بینک میں کام کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، آپ اپنا بزنس کرتے ہیں، یا آپ جو بھی کرتے ہیں، آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، آپ اس کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. دیر از نو کنڈیشن، آپ آ سکتے ہیں، بڑی آسانی ہے. لیکن آڈیشن کے پروسیس سے آپ کو بہرحال گزرنا پڑے گا. نیکسٹ کال.
हुजूर ये सिलसिला देख रहे हैं आपका मदनी चैनल, इसमें हमारा मशवरा है हुजूर वो लंबे सिलसिला चला रहा होता है, अगर उसका नाम सामने पट्टी पर चलाया जाए। और दूसरा हुजूर इसमें ये है कि ख्वाबों की तबीर का नंबर अगर हुजूर चलाया जाए तो अवाम इस चीज को ज्यादा इसकी जरूरत हाजत होती है, पड़ती है। जी बिल्कुल, ख्वाबों की ताबीर की हाजत रहती है लोगों को, और नंबर इसका वही है, इसका कोई अलग से नंबर नहीं है। नंबर वही है जो कि मदनी चैनल पर कॉल करने का नंबर आप देखते हैं। गालिबन यही नंबर है जो इस वक्त भी चल रहा है। हाँ, यही सेम नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो होता ये है कि हमने एक स्टैंडर्ड नंबर रखा हुआ है, तो जैसे ही जो कोई भी सिलसिला होता है जिसमें हमें कॉल लेनी होती है तो वही नंबर ऑन एयर कर दिया जाता है। ख्वाबों की ताबीर का कोई अलग से नंबर नहीं है। तो जब ये सिलसिला होता है बुध के दिन रात 11 बजे, आजकल नहीं हो रहा, फैज़ान आला हज़रत का सिलसिला जैसे ही ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर ये होगा, लेकिन रब्बी नूर शरीफ के अब 12वीं के बाद ही हो सकेगा, अगर बीच में कोई बुध ना आया 25 से यकम रब्बी नूर के बीच में, क्योंकि फिर मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला होगा, तो इंशाअल्लाह 12वीं शरीफ के बाद फिर आप ये सिलसिला देख पाएंगे। तो जब ये सिलसिला होता है तो उसी के दौरान ये नंबर भी ऑन एयर कर दिया जाता है, तो उस वक्त आप चाहें तो इसको महफूज, बल्कि अभी भी महफूज कर सकते हैं, इसके अंदर तो कोई ऐसी हरज की बात नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक सेगमेंट है, मैं चाहूँगा कि ये मदनी चैनल के नाजरीन को दिखाया जाए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया के शहजादे उबैद रज़ा अत्तारी मुद्दज़िल्लुल आली के मुलाकात के कुछ मनाजिर हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, चलें जी इसको फिर थोड़ी देर में लेते हैं। ओके हो गया, चलें जी चला दें। भाइयों तुम जानते हो कि मुझे दावते इस्लामी से क्यों प्यार है करम इस पर खुदा पाक का, है करम इस पर खुदा पाक का, दावते इस्लामी से यूं प्यार है, इस पे नजरे करम सरकार की, दावते इस्लामी से यूं प्यार है। अल्लाह मुझे आलिम कुरान बना दे, अल्लाह मुझे कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे, हाँ मुझको चला दे। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुलाकात का सिलसिला जब हुआ करता है तो अनाउंस भी होता है, और आशिकाने अमीर अहले सुन्नत आपके शहादे से मोहब्बत करने वाले मुल्क भर से आते हैं। ख़ास तौर पर बाबुल मदीना वालों के लिए चूँकि आसानी होती है तो एक बड़ी तादाद में हाजिर होते हैं। नेकी की दावत का सिलसिला भी होता है, कई लोग गुनाहों से ताइब भी होते हैं, वज़ाइफ के लिए तावीज़ात के लिए भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, मुलाकात के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह आने का सिलसिला रहता है। और ये एक बड़ा ही खूबसूरत अमीर अहले सुन्नत का ये अंदाज़ है कि आपसे जो भी मोहब्बत करते हैं, जो भी मिलने के लिए आते हैं, तो उन्हें आप नेकी की दावत ज़रूर इरशाद फरमाते हैं। और अमीर अहले सुन्नत का मामूल देखा है कि मुलाकात के दौरान भी कुछ न कुछ दर्स की तरकीब फरमाते हैं, खा वो शख्सियात की मुलाकात हो या आम लोगों की मुलाकात हो। और वैसे भी नेकी की दावत का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। मुबल्लिगीन भी मौजूद होते हैं जो इनफरादी कोशिश भी किया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे हमारे अमीर अहले सुन्नत को, इनके घराने को, तमाम दावत इस्लामी वालों को, कि नेकी की दावत को आम करने का ये एक बेहतरीन ज़रिया है जिसके ज़रिए दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में मुसलमान अपने आमाल की, अकायद की इस्लाह करने में कामयाब हो रहे हैं। एक और आने वाले हफ्ते की अपडेट आपको अर्ज़ करनी है, और आपकी कॉल्स भी हम
وصول کر رہے ہیں. آپ کا مدنی چینل سلسلے کے لیے نمبر آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. آپ چاہیں تو اپنا مدنی مشورہ دے سکتے ہیں، فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اسی طرح سے مدنی چینل کی نشریات سے متعلق کوئی مدنی پھول دینا چاہتے ہیں، کوئی آئیڈیا آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے کیجئے. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کی کال جو ہے وہ ہم سلسلے میں شامل کریں گے. بڑھتے ہیں نیکسٹ پروموشن کی جانب، اور یہ ہے زیارات مقامات مقدسہ. بڑا ہی مقبول عام یہ سلسلہ ہے. کچھ نہ کچھ اس کے اندر ڈاکومنٹری بھی شامل ہوتی ہے. جس مقدس مقام سے متعلق بتایا جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ وہیں پر جا کر اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہو، اور دنیا کے سینکڑوں مقامات الحمدللہ اب تک مدنی چینل کے ذریعے ہم آپ کو دکھا چکے ہیں. اور اس میں ایک تعداد ہوگی، میرا غالب گمان ہے کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ ان مقامات کی تصاویر کو اور ویڈیوز کو دیکھا ہوگا. تو چونکہ یہ ایک 100% اسلامی چینل ہے اور اس پر ہم اس طرح کے مناظر کو آن ایئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کا لنک جو ہے وہ ہمارے دین سے ہو، ہمارے اسلاف سے ہو، ہمارے بزرگوں سے ہو، ہمارے انبیاء کرام سے ہو، اولیاء کرام سے ہو. تو انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا دیکھنا جہاں آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا، جغرافیائی معلومات میں اضافہ ہوگا، وہیں پر آپ کی محبت بھی اولیاء کرام سے، ان مقدس مقامات سے مزید بڑھے گی، کیونکہ اس کے اندر کرامات کا بیان بھی ہوتا ہے، اور اس مقام کی کوئی خاص برکت اگر ظاہر ہوتی ہے تو اس کا بھی بیان کیا جاتا ہے. اور کالز بھی آتی رہتی ہیں کہ ہمیں فلاں مقام کے بارے میں بتایا جائے، ہمیں فلاں مقام کے بارے میں بتایا جائے. تو جو بھی اس طرح سے دلچسپی رکھنے والے عاشقان اولیاء ہیں، عاشقان انبیاء ہیں، تو انہیں چاہیے کہ یہ سلسلہ ضرور ملاحظہ فرمائیں. آنے والا سلسلہ کس دن ہوگا اور کس وقت پر ہوگا، آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں. اچھا، دوبارہ سسٹم میں پرابلم ہے. چلیں جی، ٹیکنیکل چیز ہے، ہوتا رہتا ہے. کچھ ای میلز کو پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر مزید آپ کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے. اور یہ ای میل مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ شاید دوبارہ کی ہے اور سیم آئی ڈی سے آئی ہے. ایسی ڈیوائس بنائی جائے، اور بھیجنے والے ہیں ہمارے عارف اتاری. تو گزشتہ ہفتے بھی عارف بھائی آپ نے جو ہے وہ ای میل کی تھی، میں نے اس کو سلسلے میں شامل بھی کیا تھا، لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی وضاحت بیان نہیں فرمائی. ایسی ڈیوائس ہو کہ جو ہمیں فیڈ بیک مدنی چینل مفت مل سکے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ فیڈ بیک سے آپ کی کیا مراد ہے، کہ آپ سلسلوں سے متعلق کہنا چاہ رہے ہیں، اور مفت مل سکے اس سے آپ کی کیا مراد ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ بیان کریں. اور جہاں تک ڈیوائسز بنانے کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ ہم کوئی ایسی فزیکل ڈیوائسز تو نہیں بناتے، مدنی دعوت اسلامی کا کوئی ایسا شعبہ تو نہیں ہے. البتہ ہم ڈیوائسز میں چلنے والی اپلیکیشنز بناتے ہیں، ویب سائٹ دعوت اسلامی کو موجود ہے، مختلف شعبہ جات کی بھی موجود ہے. اسی طرح سوشل میڈیا پر ہم پیکیجز وغیرہ، مدنی گلدستے وغیرہ بناتے ہیں. تو آپ اپنی مراد کو واضح فرما دیجیے گا تاکہ میں فارورڈ کر سکوں آئی ٹی مجلس کو، ورنہ ظاہر ہے کہ اتنی مختصر آپ کی فرمائش جو ہے وہ فارورڈ کرنا میرے لیے مشکل ہوگا کہ اس میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ واضح نہیں ہے. درست ہو چکا سسٹم، تو بڑھتے ہیں زیارات مقامات مقدسہ کے پرومو کی جانب. جی دکھائیے. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں آپ کی خیریت سے؟ مقدسہ یہ مقامات مقدسہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے نیچے ہی ایک قبرستان موجود ہے، اور وہاں پر ایک بڑی عظیم ہستی کا مزار شریف ہے. تفسیر قرآن روح المعانی کے مصنف حضرت السید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار یہاں موجود ہے. یہ وہ عظیم ہستیاں ہوتی ہیں جو دین کی وہ خدمت کر کے دنیا سے جاتی ہیں کہ وہ چلے جائیں، قیامت تک وہ کتابیں پڑھی جائیں گی اور اس کا ثواب انہیں ملتا ہے. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. السلام علیکم یا ولی
اولیاء اللہ، السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ یہ مقامات مقدسہ ایسی ایک ہستی کے پاس موجود ہیں جن کا نام ہے حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اللہ نے آسمان ولایت کا چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا، سچی توبہ کی، پھر کھانا گھر فرشتے پہنچانے آتے تھے۔ آپ ذرا غور کریں نا، اللہ کی ناراضی کر رہے ہیں پھر بھی رزق مل رہا ہے، تو جب میں اللہ کی رضامندی والے کام کروں گا، حرام چھوڑ کر حلال کی طرف آؤں گا، غور کریں نا، پھر تو اللہ اور عطا فرمائے گا، غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ جو عطا کرے گا اس میں برکت بھی بے شمار ہوگی۔ جی جناب، آپ نے ان بزرگ کا نام جو ہے وہ ضرور سنا ہوگا اگر آپ کو کچھ نہ کچھ سیرت اولیاء جاننے کا، پڑھنے کا شوق ہے۔ بہت بہت مشہور ہستی ہیں، بڑے شاندار ان کے واقعات ہیں، اور ان کے واقعات سے ہم بہت سارے درس بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ سلسلہ بھی دیکھنا نصیب ہو۔ کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام ناصر زمان اتاری ہے اور میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ میں نے عرض یہ کرنی تھی کہ مدنی چینل میں جو ہمارا امیر اہل سنت کا سلسلہ ہے مدنی مذاکرہ کے حوالے سے، ہمارے اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں وہ مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ نیٹ کے ذریعے اور دیگر سہولیات کے ذریعے جو ہے شرکت کرتے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ دکھایا جائے۔ جی بالکل، ان کو بھی دکھایا جائے، جو یہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کو بھی دکھایا جائے، لیکن آڈینس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، زیادہ جو ہے وہ پرفارمر ہی کو دکھایا جاتا ہے، اور چونکہ شرعی مسائل بتائے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑا مختصر رکھتے ہیں، اس کو جان بوجھ کے مختصر رکھتے ہیں۔ ویسے تو کوشش ہوتی ہے کہ جہاں سے بھی فیڈ ہم تک پہنچتی ہے ہم ان کو دکھاتے ہیں، اور بار بار دکھاتے ہیں، کئی مرتبہ دکھاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ اگر دکھانے جائیں گے تو اب مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور اسکرین پر آپ ہجوم کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور وہ طویل دورانے کے لیے دیکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی توجہ کو بانٹ دے۔ لہٰذا کوشش تو ہوتی ہے، اور ظاہر اسی مقصد کے لیے ہم مختلف نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے مناظر جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، اور جو اس سلسلے کے ڈائریکٹر ہیں مدنی مذاکرے کے بھی وہی ڈائریکٹر ہیں، سن بھی رہے ہوں گے، تو ڈائریکٹ آپ کی جو ہے وہ فیڈ بیک اور خواہش بھی ان تک پہنچ گئی، تو انشاءاللہ وہ غور کر لیں گے، میکسیمم جتنا ممکن ہوا اس کو دکھا پائیں گے۔ ہمارے ہاں مغرب کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے، میں چاہوں گا کہ ایڈریسز کو ایک مرتبہ آن ایئر کر دیا جائے۔ ای میل کا ایڈریس دیکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv، یہ اس سلسلے کے لیے ہمارا ای میل کا ایڈریس ہے۔ آپ چاہیں تو ای میل کر سکتے ہیں، اور سلسلے کے دوران جو نمبرز آپ کو دکھائے جاتے ہیں ان پر کالز آپ کرتے ہیں، لیکن اب جو ای میلز آپ کے موصول ہوں گے وہ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں ہم شامل کریں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، بالخصوص آج رات کا سلسلہ اور پھر فیضان اعلی حضرت کا فائنل ضرور ملاحظہ فرمائیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے سبب نے کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج